الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 58 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ حضرات، آیت میں جو پکار کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد اذان ہے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرات، اذان اسلام کے امتیازات خصوصی میں سے ہے۔ یہ شرف صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس نے عبادت کے اعلان دعوت کا طریقہ ایسا نکالا جو عبادت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ بجائے خود بھی ایک عبادت ہے۔ اذان میں کیا ہے؟ بس اللہ کی حکومت و کبریائی، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز اور فلاح و بہبودی کی طرف بلانا ہے۔ کتنے ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، مگر اس قدرتی لہن سے جس طرح متاثر ہوتے رہتے ہیں آئے دن ان کے تاثرات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ پاکیزہ الفاظ اور صدائیں ہنسی اڑانے کے لیے نہیں ہیں، اس کا کوئی بھی پہلو قابل مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحیح، سچا اور پکا سنجیدہ پیام ہے جو روزانہ مسجد کے میناروں سے بلند ہوتا ہے۔ اس کی تحقیر کرنے والے کم عقل ہی ہو سکتے ہیں۔ اذان کی تحقیر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ ایک واقعہ جو تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی تھا، اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ سنتا تو کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلا دے۔ آخرکار اس کا یہ کلمہ ہی اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہو جانے کا سبب بن گیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کو جب سو رہا تھا تو اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر آیا، اس کی چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر گر پڑی اور سب کے سو جانے کے بعد بھڑک اٹھی اور سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب انہی شیطانوں کے پیروکاروں کو اذان اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی بات آیت میں کہی گئی، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے یعنی اذان دیتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بے عقل ہیں، اذان پر غور نہیں کرتے کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کیا باتیں ہیں، عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اذان کی اہمیت سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔